کرتا ہے آپ کا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، وہ سارا مکتب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مینا عرفات مزدلفہ کی جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں وہ مکتب ہی کرتا ہے. ہماری اس کے اندر ہمارے وہاں پہ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن مکتب کے تھرو ہی آپ نے چلنا ہوتا ہے. جو وہ شیڈول بنا کے دیں گے اسی شیڈول کو آپ نے آگے اینڈ تک جب تک آپ وہاں رہیں گے مکہ مکرمہ میں اس کے بارے میں ہوگا. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی رہائش کے بارے میں. مدینہ منورہ میں تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ 8 دن رہنا ہے. کچھ حجاج جو کہتے ہیں ہماری 40 نمازیں پوری جو ہی ہوں گی اس کے بعد آپ کو وہاں سے واپس مکہ لے کے آ جائیں گے، کیونکہ زیادہ تقریباً 30 سے 32 دن آپ کے، یا بعض کا 34 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مکہ میں ہوں گے. وہاں پہ آپ کا جو بیڈ آپ کو ملا ہوگا وہی ہوگا آخری اینڈ ڈیٹ تک، جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے. اس کے بعد آپ کے مناسک حج اور عبادات کے بارے میں بتائیں گے، مینا عرفات مزدلفہ کہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کی انفارمیشن ہوگی. اختتامی اینڈ پہ ہوگا، سوال و جواب ہوں گے. خواتین کے مسائل صرف خواتین کے لیے ہماری اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے، اور کچھ یہاں کی کچھ خواتین ہیں جو اسلامی اس کے بارے میں وہ خواتین کو بتائیں گی جب مردوں کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی. اور آپ کو سوال و جواب کا ٹائم دیا جائے گا. جو بھی حاجی جس قسم کے سوال جو بھی کرنا چاہتا ہے، جو اس کے ذہن میں آ رہا ہو، کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو وہ ہم اینڈ پہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ ایئر میں ابھی آج تک کبھی میں نے جب سے ہوں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج تک ہم نے اتنی زیادہ ایفرٹ کی ہو وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر وزارت کے لوگوں کا اور بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگا پاک حج ایپ کو انٹروڈیوس کرنے میں. یہ سمجھیں کہ میں ایک صرف بتا سکتا ہوں، لیکن یہ اگر کسی حاجی کو اس کے استعمال کے بارے میں پتہ چل جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ حاجی کو ہم مطلب کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے ایپ کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کی قربانی کیا، مطلب بلڈنگ کی رہائش، اگر کسی جگہ پہ حاجی گم بھی ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو راستہ بتائے گی کہ یہ ایپ آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ وزارت ویسے ہی حکومت پاکستان کی طرف سے اس سال ایک اور نیا وہ ہوا ہے کہ آپ کو یہیں سے سم بھی دی جا رہی ہے، جس کے اندر ڈیٹا بھی ہوگا، یعنی کہ نیٹ بھی آپ چلا سکیں گے اور فری کالز بھی ہوں گی. وہ بھی اس سال آپ کو انشاءاللہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے دی جائیں گی جانے سے پہلے. اس کے بعد حج تربیت، ویکسینیشن، روانگی، آمد کی فلائٹ اور مکتب کی معلومات اسی ایپ کے اندر ہے. جو ڈیٹا آتا رہے گا وہ اس کے اندر اپلوڈ ہوتا رہے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش وہ بھی اس کے اندر ایپ کے اندر شامل. نیکسٹ کریں. اچھا، کوئی حاجی صاحب کوئی گم ہو جاتا ہے، گمشدگی کی صورت میں رہنمائی کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اسی ایپ کے اندر سے، کہ آپ نے وہاں سے نکلنے کا کیسے آپ نکل سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک حاجی گم ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب وہاں پہ، تو حاجی اگر نہ بھی کوئی وہاں پہ اس کو معاون نظر آئے یا کوئی بندہ نہیں مل رہا، اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو اس ایپ کے ذریعے وہ راستے اپنی بلڈنگ تک یا بس سٹینڈ تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد شکایات کا اندراج، اور کسی حاجی صاحب کو کہیں وہاں پہ شکایت ہوتی ہے. بہت سارے حجاج کرام کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بلڈنگ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، لفٹ نہیں چل رہی ہے، یا کہیں پہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی دوسرا، مطلب آپ کے روم میں 5 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے، ایک اور بندہ آ کے ادھر کوئی اور آ گیا ہے، تو اس کی اگر کسی قسم کی بھی شکایت کرنا چاہتا ہے وہ اسی ایپ پہ جا کے، اور ودین میرے خیال 5 سے 6 گھنٹے کے اندر آپ کی شکایات کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے پاس آ رہا ہوگا، سارا سسٹم ہمارے پاس بھی چل رہا ہوگا، تو آپ کی ودین 3 to 4 آورز کے اندر آپ کی یہ شکایات بھی دور ہو جائیں گی. پھر حج کتابچہ بھی ہے، رہنمائے حج کی اسی ایپ کے اندر آپ کو ایک حاجی لے کے جاتے تھے کتابیں کہ ہمیں وہ بکس دے دی جائیں، لیکن اسی ایپ کے اندر آپ کے پاس وہ سارا مواد، دعائیں، وہاں پہ جانا، کیا کرنا، وہ سارا اس ایپ کے اندر ہے. پراپر ہم اس کے ایپ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اس کی انسٹالیشن ہے، ہوم سکرین اور اس کے سیکشنز ہیں، شکایات، اعلانات، ایس او ایس. ایس او ایس ابھی آپ نہیں سمجھ میں آگے جا کے اس کے بارے میں بتاؤں گا. یہ سب سے زیادہ حاجی کے لیے فائدہ مند ہوگی. ایس او ایس کیا چیز ہے؟ بیسیکلی ایس او ایس ایمرجنسی کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ آگے جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں انشاءاللہ. پروفائلز ہیں اور لاگ آؤٹ ہے. پاک حج کی انسٹالیشن. اچھا ہے، ایسا ہے کہ ہمارے حجاج کرام کے پاس
میں تو یہ بلکہ کافی ٹریننگز میں جتنی ٹریننگز ہوئی ہیں ان میں یہی کہا ہے کہ حاجی چاہے 70 سال کا بھی ہے، اسے اپنا نام فار ایگزامپل ایک اسے بڑی مشکل سے نام بتا رہا ہے، لیکن کم سے کم اس ایپ کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے. اس کے دوست، باپ یا بیٹا یا جو بھی اس کے گھر کے ہیں اس ایپ کو انسٹال کر کے دیں. حج پہ جانے کا ابھی کافی ٹائم ہے، اس کا عبور اس پہ ہونا چاہیے تاکہ حاجی خدا نہ خواستہ، کیونکہ زیادہ ایجنٹ لوگ وہاں پہ گم ہو جاتے ہیں. کوئی انہوں نے کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا 6 8 دن بعد جا کے حاجی ملتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے جانا کہاں ہے، کس طرح کرنا ہے. اگر وہ اس کے پاس ایپ ہوگی ہمیں بھی پتا ہوگا اور اس حاجی کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور ایزیلی وہ اپنی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. اس کی انسٹالیشن اینڈرائڈ سیٹ جو عام ہر حاجی کے پاس ہونا چاہیے، اینڈرائڈ سیٹ کے تھرو اگر کریں گے تو یہ آپ پلے اسٹور میں جائیں گے، اور اگر آئی فون میں جاتے ہیں تو آئی ٹونز کے ذریعے آپ وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ پلے اسٹور پہ جائیں، ابھی بھی جس حاجی صاحبان کے پاس موبائل ہیں وہ ابھی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس پہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، انسٹالیشن بھی کر کے دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. پاک حج کی انسٹالیشن، پاک حج یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مونوگرام دیکھ رہے ہیں پاک حج کے. اس پہ آگے گوگل پہ ایک دو اور بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ والا سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہی ایپ جو سی ہے اس کی ایپ کا مونوگرام دیکھ کے اچھی طرح اس حج ایپ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے. نیکسٹ کریں. ہوم سکرین، لاگ ان سکرین. یہ لاگ ان سکرین یہاں پر متعدد معلومات کا درج ہوگا. اب آپ نے اس کے اندر انٹر کیسے ہونا ہے؟ انسٹال کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے سیٹ میں اس کو انسٹال کر لیا ہے، حاجی وہ یوزر نیم مانگے گا، وہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے بغیر اسپیس کے. اسپیس آلریڈی اس کے اندر آ جائے گی. آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد وہ مانگے گا آپ کا پاسورڈ. وہ حاجی کا آپ کا پاسورڈ، ہر حاجی کا پاسورڈ اس کا حج درخواست نمبر ہے جو اپلیکیشن نمبر ہے، وہ آپ نے اس کے اندر انٹر کریں گے. اس کے بعد اس کو سائن ان کریں گے تو یہ آپ اس ایپ میں انٹر ہو چکے ہیں. اس کے بعد آگے جائیں گے، انفارمیشن کو محفوظ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کی انفارمیشن ہوگی اس کو آپ پراپر ایک ہی دفعہ پاسورڈ کو سیو کر دیں، اور اس کے بعد جب ایپ اوپن کریں گے تو بار بار وہ آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں مانگے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہوگا. جب آپ نے اس کی انسٹالیشن کرنے کے بعد یوزر نیم اور آئی ڈی ملا لیا ہے، حج اپلیکیشن ملا لیا ہے، اس کے بعد حاجی کی یہاں پہ پکچر آ جائے گی. جس حاجی کا اپلیکیشن نمبر ہوگا، صرف اس حاجی کی جس کا اپلیکیشن نمبر ہوگا اس کی یہ سامنے پکچر آ جائے گی، اس کا نام آ جائے گا. اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہے اس کا اپلیکیشن انٹر کریں گے تو اس کی پہلے سب سے پہلے تو پرسنل انفارمیشن ہوگی کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے، نام کیا، کہاں کا ہے، کیا ہے. اس کے بعد اس کے گروپ کے بارے میں انفارمیشن ہوگی کہ کتنے لوگ اس کے گروپ میں ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اسی ایپ میں آ رہی ہوگی. کیونکہ آپ کو لاسٹ ایئر میں ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب آتے تھے کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گروپ میں کون کون بندے ہیں، لیکن اب آپ گھر بیٹھے اس ایپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گروپ میں کون کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں. یہ اس کا ہو جائے گا. آگے محرم کے بارے میں انفارمیشن، خواتین ہیں ظاہری بات ہے ان کا محرم کون تھا، کیا تھا، تو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. اسی طرح ہیلپر، اگر کوئی کسی کا ہیلپر تھا وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. اور اسی طرح یہ مکہ، مدینہ اور باقی قربانی وغیرہ سب کچھ اسی کے اندر ہے. آپ کو پتہ چلے جن حاجیوں نے قربانی کے آگے جا کے اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو، جنہوں نے پیسے جمع کروائے ہوں گے ان کا وہ ٹائم آ جائے گا کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنا احرام کھولیں. اس کے بعد حج کا نام آ گیا. زبان کا انتخاب. زبان اس میں 4-5 زبانیں ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، انگلش ہوگی، پنجابی ہے اور بلوچی. یہ اس کی زبانیں ہیں. آپ نے اردو کو چاہتے ہیں تو اردو کو آپ ایکسیپٹ کریں، وہاں پہ زبان کا آپشن آ رہا ہوگا اس میں وہ کر دیں. پھر لاگ آؤٹ آپشن ہوگا کہ آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے. اس کے اندر سلائیڈز ہیں، معلوماتی سیکشنز اور SOS بٹن اور بیچ سیکشن. آگے ذرا جائیں. ہاں SOS نہیں، نیکسٹ اس پہ آئے گا نا. اچھا، یہ انفارمیشن میں نے پہلے آپ کو بتا چکی ہے کہ آپ کا محرم، ہیلپر اور نومی کا نام ہوگا. اچھا،
बैंक अकाउंट के बारे में भी आगे इंफॉर्मेशन होगी कि जहां पे आपने पैसे जमा करवाए, कौन सी ब्रांच में कराए और कितने पैसे जमा करवाए। अगर कुछ हाजी होते हैं कि हमारे पास से स्लिपें नहीं मिली हैं, स्लिपें गुम हो गई हैं, तो वो भी इसके अंदर ऑलरेडी वो स्कैन स्लिपें आपको वहां पे बता रही होंगी कि आपने इतने पैसे जमा करवाए हैं, और स्लिपें भी वहां पे मौजूद होती हैं। एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा कि एप्लीकेंट ने क्या कौन से स्टेटस पे है, वो खुशनसीब हुआ नहीं हुआ, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आगे ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में, जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जो जब ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर पता चलेगा कि हाजी कैंप के अंदर आपके पूरा शेड्यूल आ रहा होगा। आज आपकी ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुई है, नेक्स्ट इसको अपलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगली हमारी ट्रेनिंग है नहीं है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। कंप्लीट एक स्टेटस होगा, आपको पता चल रहा होगा हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल क्या था और अभी रहता है, आगे क्या वैक्सीनेशन कब होगी, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। कंप्लीट शेड्यूल होगा डेट एंड टाइम के हिसाब से, कौन सा दिन था, आज जैसे 17 तारीख है, ये होने के बाद इसको इस पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, इसको आस्ता आस्ता अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर होती रहेगी। नेक्स्ट करें वैक्सीनेशन की डिटेल, क्योंकि अभी तो आप वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, आपका इसके अंदर शेड्यूल आ जाएगा कि आपने वैक्सीनेशन कब करवानी है, कौन सी जगह पे करवानी है, जगह, डेट, टाइम, वो सारा इसके अंदर मेंशन होगा। आप इजीली अपने घर बैठे ये चीज देख सकते हैं कि हमने अपनी वैक्सीनेशन के लिए कौन से दिन हाजी कैंप जाना है। पहले लास्ट ईयर की निस्बत में, लास्ट ईयर बताता हूँ, को हाजियों को पता नहीं होता था, वो बेचारे चक्कर लगाते रहते थे, यार कहते थे हमारी वैक्सीनेशन कब होगी, क्या टाइम होगा, किस वक्त आना होगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से आपको इतनी फैसिलिटियां दी जा रही हैं ताकि हाजी को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाकी नेक्स्ट करें आप, एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन आपकी मक्का, मदीना और उसके बाद मकातिब की इंफॉर्मेशन। मक्का की एकोमोडेशन के बारे में आपका पता होगा। देखें, अब थोड़ी सी एक बात इसमें मैं बता देता हूं। जैसे मक्का की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नंबर है 625। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 625 है, हाजी साहब समझते 6 जो अच्छा होता है, बात का इस तरह होता है, उसका मकतब पहले स्टार्टिंग में, इसके आगे अगर 6 मकतब होगा तो 6 होगा, यानी कि 6 मकतब है और 25 नंबर उसकी बिल्डिंग होगी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर, क्योंकि आपने 8 दिन रहना होता है, उसकी बिल्डिंग का नाम आ रहा होगा, किस जगह पे है, उसकी लोकेशन आ रही होगी, वो तो आपको बसें लेके जाएंगी, लेकिन आपको इस ऐप के जरिए ये पता चल जाएगा कि हमारी बिल्डिंग कहाँ पे है, किस जगह पे है, कौन से सेक्टर में है, और हरम के सारी बातें आसपास ही होती हैं, नजदीक ही होती हैं। मदीना मुनव्वरा की बिल्डिंग आपकी अजीजिया के एरिया में होती है, वहां से बसेस की सूरत में आपको हरम लेके जाया जाता है, तो उसकी सारी डिटेल होगी। मकतब की इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा मकतब है, और उस मकतब के सारी बातें जब आप हज में जाएंगे आपको वो कार्ड वगैरह देंगे, सारी डिटेल मकतब की आ रही होगी। नेक्स्ट करें प्लीज। फ्लाइट शेड्यूल, जो भी फ्लाइट शेड्यूल तो अभी क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन इसके अंदर अपलोड नहीं हुई है, फ्लाइट शेड्यूल अभी 20 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। एयरलाइंस की तरफ से शेड्यूल आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। आपका डिपार्चर कब है और आपकी अराइवल कब होगी, वो सारी डिटेल इसके अंदर हाजी की आ रही होगी। मैं ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल से इस महीने में काफी हद तक इसके अंदर कवर हो जाएगा, काफी डिटेल इसके ऊपर अपलोड हो जाएगी, वो हम सारे अपने घर बैठ के देख सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और उसके बाद हज के बारे में आपका वो सारे का सारा वो डिटेल अभी आगे नेक्स्ट आगे जाके चलाएंगे। नेक्स्ट करें प्लीज। और इसके अंदर दुआओं का भी बहुत ज्यादा मतलब दुआएं हैं इसके अंदर। हर हाजी को बजाय कोई किताब पकड़ने के, या अपनी ऐप को खोल सकता है और इसके अंदर पूरी डिटेल आ रही होगी, जो जितनी भी दुआएं इसके अंदर डाल सकते थे डाली हैं, और वो सारी दुआएं हज से रिलेटेड, उम्रे से रिलेटेड, बिल्डिंग, जगह, मक्का में बैठ के क्या आप मांगना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, वो सारी दुआएं इसके अंदर पूरा शेड्यूल है। दुआओं का भी पूरा किताबचा बना हुआ है, वो आप इजीली इनको दुआओं को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट करें जी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ इंफॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, आपको SOS के बारे में बता रहा था। SOS बेसिकली एक इमरजेंसी आइकन है कि इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता कोई हाजी किसी लिफ्ट में फंस जाता है, कोई लिफ्ट बंद हो जाती है या वो गुम हो जाता है, तो वो SOS बेसिकली उसी इमरजेंसी के लिए रखा गया है। वो वहां पे जाएगा, उसको आगे ओपन करेगा तो उसके अंदर वो पता चल जाएगा कि हाजी की लोकेशन क्या है, हाजी कहाँ पे है, और हाजी इजीली वहां पे अगर किसी नंबर भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे,
وہ نمبر کے تھرو بھی کال کر سکتا ہے اور اسی ایسے وہاں سے SMS بھی کر سکتا ہے, کوئی میسج بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ راستہ چاہتا ہے تو وہ راستہ بھی اس کو مل جائے گا وہاں پہ. خدا نہ خواستہ کوئی حاجی بھائی جا رہا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے یا آپ نے دیکھ لیا ہے, اس کو وہ تو نہیں اپنا موبائل یوز کر سکتا کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ مطلب اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. تو آپ اب ہمارے وہاں پہ جو ہیڈ آفس بنا ہوگا وہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں کہ فلانا حاجی اس جگہ پہ اس طرح زخمی ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے, تو انشاءاللہ وہاں پہ فوراً ہماری ٹیم پہنچ کے اس کو ایزیلی اس کو مطلب کہ برداشت کر لیں گی. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں. یہ حاجی کی انفارمیشن ہے جو پرسنل انفارمیشن وغیرہ ہے, یہ جتنی بھی ذاتی معلومات آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کی ڈیٹیل ہے ساری, کہ حاجی کا جتنا ڈیٹا ہوگا جو اس نے یہاں پہ نام, محرم اور اس کے پاسپورٹ نمبر, مکتب نمبر, بلڈنگ نمبر, یہ ساری کی ساری اس میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی حاجی کی انفارمیشن میں. گروپ کی معلومات پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں, ایسے آپ کا وہ بنا ہوگا, اپلیکیشن نمبر ہوگا, یہاں پہ نیم ہوگا, اس حاجی کا نام آ رہا ہوگا, CNIC نمبر ہوگا, ڈیٹ آف برتھ ہوگی اس کی, اور نیچے بھی یہی ہے. اس کے آپ نے یہ دیکھ لیا, یہ سکرین تمام گروپ ممبران بشمول گروپ ممبران کو دکھاتی ہے. گروپ لیڈر کے پاس پین کے دائیں طرف سب نشان ہوگا جیسے یہ والا لیڈر کا, یہاں پہ اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ لیڈر کی, وہ سامنے گروپ لیڈر کی آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی. محرم اور مددگار کی معلومات ہے. محرم کا وہ انفارمیشن وہ ایسا آئیکن ہوگا, اور ہیلپر کا یہ انفارمیشن ہوگا, اس کے اندر آپ کے وہ نام ڈال دیے جائیں گے اور اس کی ساری ڈیٹیل نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اضافی سہولیات کے بارے میں یہ اسکرین شوز ہے. مختصر قیام ہوگا قربانی. اچھا, قربانی کے بارے میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ حاجی صاحبان جو یہاں پہ ود قربانی پیسے جمع کرواتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا ٹائم کب ہے. وہاں پہ بھی جا کے وہاں پہ بتا دیتے تھے, لیکن ان ٹائم بعض اوقات کہتے تھے ہم چکر لگاتے رہتے ہیں, ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. آپ اپنی بلڈنگ پہ بیٹھ کے اس کے اندر اپنی قربانی, جن حجاج کرام نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں, وہ اپنی قربانی کا ٹائم دے سکتے ہیں, دیکھ سکتے کہ کس ٹائم پہ ہماری قربانی ہوگی, اور اس کے بعد ہم نے احرام کھول کے آگے اپنے وہ احرام کھول دینا ہے. اسی کے اندر شارٹ سٹے ہے, یس کریں گے, قربانی یس ہے. مکتب اپ گریڈ ٹو کیٹیگری C میں آپ کا وہ نو ہوگا, وہ آلریڈی آپ کو اس کے بدلے مکتب کو کیٹیگری میں اپ گریڈ کیا گیا ہے, جو یہ وہ آپ نے ڈیٹیل دیکھ لی ہے. اس کے بعد نیکسٹ کریں گے. یہ آگے سکرین شوز ہے. نامزد کا نام ہوگا, CNIC نمبر, نومینی کی انفارمیشن ہوگی, ٹیلی فون نمبر ہوگا اس کا, اور جو اس سے رشتہ کیا تھا حاجی کا وہ اس کا نیچے سارا ڈیٹیل آ رہی ہوگی. اس کے بعد وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حاجی کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی, اس نے کہاں پہ کس جگہ پہ پیسے پاکستان میں جمع کروائے, اکاؤنٹ کا عنوان ہوگا, واجبات جمع کروانے کی تاریخ ہوگی, بینک کا نام ہوگا, رقم ہوگی, اس نے پاکستانی روپیز میں پیسے جمع کروائے ہیں یا US ڈالر میں جمع کروائے ہیں اسپانسرشپ والوں کو, تو وہ اس کی بھی ڈیٹیل ہوگی. اسکرین شوز ہے کامیاب یا ناکام کی انتظار کی حالت میں, یہاں پہ اسٹیٹس آپ کا بتا رہا ہوگا کہ وہ سکسیسفل ہے یا انسکسیسفل ہے. یہ آپ کی ساری معلومات اس کے اندر آ جائیں گے. نیکسٹ کریں پلیز. نامکمل معلومات. اگر کوئی معلومات زیر عمل ہے یا ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی تو کمنگ سون بین صارف کو کم سے کم اطلاع کے لیے دکھا دیا جائے گا. وہ اس کے اندر آپ کی انفارمیشن آ رہی ہوگی. نیکسٹ کریں گے. دعا کا ہو گیا, دعا اس کے اندر وہ کلک کر دیں. یہ جی دعاؤں کے بارے میں اس طرح کی آپ کی انفارمیشن ہوگی. یہ ساری چیزیں آئیں گی دعائیں, آپ اس کو نیچے کرتے رہیں گے, اپنے موبائل ایپ سے اس کو کرتے رہیں گے تو نیچے دعائیں آتی رہیں گی, اس میں نام ڈالیں گے. ٹریننگ کا شیڈول ہم پہلے بتا چکے ہیں, ٹرینر ٹھیک ہے. نیکسٹ کریں. تربیت مواد. حج تربیت کے بارے میں آپ کی انفارمیشن ہوگی. یہاں پہ یہ مجھ سے نہیں وہ ہو رہا, یہ فہرست عنوانات ہوں گے جس کے اندر ساری ڈیٹیل آ رہی ہوگی حاجیوں کی کہ آپ کو کیا کیا کون سی وہ چاہیے, اور حج کا طریقہ, یہ باقی ساری کی ساری آپ آپشنز کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری انفارمیشن نکل آئے گی. نیکسٹ. شکایات. اچھا, شکایت کے بارے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کو کہیں کسی بلڈنگ پہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی کمپلینٹ شکایت ہوگی, آپ اسی آئیکن کے تھرو اس کو SOS ایک سیپریٹ ہے, اور شکایت کرنے کی آپ اسی پہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپ شکایت کو اندراج کر سکتے ہیں. جب آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں بلڈنگ میں پانی, ویسے تو ہوتا نہیں ہے, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پانی ختم ہو گیا یا کوئی لفٹ نہیں چاہ رہی, آپ یہاں پہ جا کے
اس اسکرین پہ جائیں گے شکایات میں, وہاں پہ ہوگا یہ آپشن ہے کہ آپ نے شکایت اندراج کرنے کا, اس کو شکایت کو اندراج کرنے کا طریقہ, وہ اس کے اندر جائیں گے تو آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ لکھیں گے اور اس کو آگے سینڈ کر دیں گے, وہ ہم تک پہنچ جائے گی, ہم اس کا ودن 3 یا 4 آورز کے اندر اندر اس شکایت کو دور کر دیں گے. یہ اس کی وہ ہے. نیکسٹ کریں یار. اس کے علاوہ اچھا اعلانات کے بارے میں تھوڑا سا میں اعلانات کے بارے میں بتا دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حاجی ایک تو یہاں سے مدینہ جاتے ہیں, وہ تو آلریڈی مدینہ ہو آئے, وہ تو وہاں سے مکہ چلے جائیں گے, لیکن وہ حاجی کرام جو مکہ جائیں گے اور جدہ جائیں گے, جدہ سے مکہ جائیں گے, تو اس کے بعد انہوں نے آفٹر حج مدینہ جانا ہوگا. اس کے بارے میں بلڈنگ کے اندر اس طرح کی لابی ہوگی, جیسے اوپر بلڈنگ ہے تو نیچے یہ لابی ہے, لابی کے اندر اعلانات یا کوئی اس کے علاوہ بھی اعلان لگے گا, یہ انہوں نے مکتب والے اعلان لگا کے جاتے ہیں بلڈنگ کے اندر. کچھ حاجیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ اعلان لگا ہے نہیں لگا, ہم نے مینا کے لیے کب موو ہونا ہے, ہم نے مدینہ جانے کے لیے کب روانگی ہونی ہے, بسیں کب آئیں گی, وہ سارے اس کے اندر اعلانات آ جائیں گے. اس کے اندر آپ ایپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہماری موومنٹ کب ہے, مکہ سے مدینہ کب ہے, مینا ہم نے کب جانا ہے, یا اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی اعلان اگر کسی حاجی کے ہو, وہ سب حاجیوں کے لیے اکٹھا ہوتا ہے. اس میں مکتب نمبر آ رہا ہوتا ہے, بلڈنگ نمبر آ رہا ہوتا ہے, حاجیوں کی لسٹ لگی ہوتی ہے, بائی نیم لگی ہوتی ہے, اور یہ ساری اس کے اندر چیزیں آ رہی ہوں کہ آپ اس کے اندر اعلانات بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری پروفائل ہے, حاجی کا نام آلریڈی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اس اسکرین میں شامل ہے. حج درخواست گزار کی تصویر ہوگی, مکمل نام ہوگا, CNIC نمبر اور حج اپلیکیشن نمبر ہوگا. اس کے ذریعے یہ SOS کے بعد میں نے نامی اور مقام کی تلاش کر رہا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ SOS اس کو تعبیر استعمال کرنا ہے جب آپ کسی جگہ خدا نہ خواستہ پھنس جائیں, لفٹ میں ہو یا آپ کو راستہ نہیں مل رہا, تب آپ نے SOS پہ جانا ہے, تو وہ انشاءاللہ حاجی باخریت اپنی جگہ پہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. اس کو حرم میں جانا ہے یا حرم میں گم ہو گیا تو حرم سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, یعنی راستے سے مراد ہوا ہے کہ اس کو وہ گیٹ یاد نہیں ہے کہ میں کس گیٹ سے آیا تھا, تو وہ کم سے کم وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہے, اپنے ساتھیوں کو بتا سکتا ہے, پہنچ کے اس کے بعد وہ آگے اپنی بلڈنگ پہ چلا جائے گا. اردو زبان آپ کا ظاہر پتہ ہے, اردو زبان منتخب کر سکتے ہیں, اردو زبان کریں گے, انگلش والے انگلش کریں گے, پشتو والے پشتو کریں گے. لاگ آؤٹ ہونے کا طریقہ ہے اس میں کہ آپ کو لاگ ہونے کے بعد دوسرے ممبران کے لیے وہی ایپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک موبائل ہے, ہم 5 حاجی ہیں. اب اس کا کیا ہوگا, آپ کہیں گے نہیں یار میں اس میں سے آپ اپنے لاگن یوزر نیم سے آپ وہاں سے لاگ آؤٹ ہو جائیں, اپنے دوسرے حاجی کو کہیں کہ آپ اپنی انفارمیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کسی اور گروپ کا ہو سکتا ہے وہ کسی پروونس کا ہو, کسی اور ضلع کا ہو, تو وہ کہتا ہے یار میرا تو موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے. فار ایگزامپل آپ مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں دے سکتے, یار ہمارا نیکسٹ پلان کیا ہے, ہم نے جانا کب ہے, میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں, تو وہ اپنا یوزر نیم, اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالے گا, اس کے بعد وہ اپنا حج اپلیکیشن نمبر ڈالے گا, تو اس کا وہ سارا ڈیٹا آ جائے گا. ایک ہی موبائل سے آپ ہر حاجی کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں, ایک ہی موبائل سے اپنی ساری انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے ہمارے وزارت مذہبی امور اور حکومت پاکستان اس کے اوپر حاجی صاحبان اتنا کام ہوا ہے کہ ہم کہتے ہمیں بھی نہیں آج تک پتا تھا, لیکن اس کی وجہ سے حاجی کو کسی بندے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے یہ بہت سہولیات ہوں گی اس کے اندر.